میں نے ایک بندے نے مدینہ پاک تو فون کیتا، انہیں کیا میں وظیفہ پڑھتا سی بھائی حضرت امام جعفر صادق دی زیارت ہوئے تو میں نے خواب دسیا گیا مولی خادم نہ رابطہ کرو. خاندان رسالت ظاہر ہے خوش ہے میرے تے بھائی ساڑھے نانے جان دی عزت دوپہرہ دے رہے. میں انہوں کیا میں آکے چلیا پھر گل وچ ہو رہے. میں تانوں دسنا ایک طریقہ ہے زیارت کرن دا، حضور دی عزت ہوتے گل کر، زیارت نہ ہوئی تو مینوں نپ لو. اسی تو حضور اپنے بارے کدی گل ہی نہیں کیتی، میں تاں ہی کردا کتا پاک رسول اللہ. حضرت سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال داتا صاحب مجذوب رہے، وہ شاہ مینوں کہہ دین انہاں دا ایتھوں بیٹھ کے مطلب سیالکوٹ بھی ہوندے تے امیر حمزہ نال ڈائریکٹ انہاں دا رابطہ ہے. وہ کہندے امیر حمزہ نے جڑا تیرے بالے مینوں کیا نا میں اگر لوگاں نوں دس دیاں تے لوگ پاگل ہو جان. میں دسدا نہیں لوگاں نوں، میں گل چھپا کے رکھی، جے موقع آیا تو میں دس بھی دیاں گا. ظاہر ہے وہ امیر حمزہ بھی خوش ہیں کہ کم از کم میں جناب رسول اللہ دی عزت مولی خادم گل تو کردا. نہ اپنی عزت ویکھی نہ ابرو ویکھی، گھر لوٹائے، پتر مروائے. ہاں جی 14 سالہ پتر میں اپنا کٹوایا، انہیں اتنے جناب بوٹا سمیت فوجی کھڑے رہتے پولیس والے کٹ دے رہے کہندے 10 ہے تیرا پیو پیسے کتوں لیندا، ترپ دے رہے ہوتے ہوتے کہیں کھڑ کے لمیا پا کے انہوں کہا 10 تو تیرے پیو پیسے کتوں لیندا. انہوں کہا انہوں رب دیندا، کہ سانو تو نہیں دیندا. انہوں کہا تہاڈا منہ ہے. میں اپنے پتر نو کہیا سی میں کہ تو مر جاندا بڑا مزہ آنا سی، مینوں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ میں انہوں کہا تو مر جاندا محمد انس تے مزہ آ جانا سی، تاریخ وچ نام لکھیا جانا سی. مولی خادم تے نہ مریا او دا پتر مار دیتا. میں کہا ساڈے کو پتر قیمتی ہیں، گلاں ایویں نہیں کردے. ہاں جی گلاں کردے ہیں تے میں عملاً اس تے اوتے میں ثبوت دیندا. میں نے اس دن انہاں ناپ لیا، کیوں جی پیر صاحب میں حضور 3 بجے تک رات میں 10 بجے روٹی کھادی حیدرآباد، دوسرے دن 10 بجے کتنے بنے 9-10 بجے 24 گھنٹے اللہ دے بندے اور 24 گھنٹے رات بنے. تو پھر راتی 3 کتنے گھنٹے بنے 30 گھنٹے میں بعد روٹی وہی بازاروں منگا کے کھادی. میرے سامنے چاواں لے آئے، بسکٹ لے آئے، روٹیاں لے آئے. آخر جناب ایک پولیس افسر جڑا نا مدینہ پاک دیا کھجوراں لے آئے. انہوں پتا بھائی اتنے تو ڈہ پینا. جدو کھجوراں لے آیا میں کہا جلا ہویا میں کھجوراں بھی وہ ہاتھوں کھانا جی دل عظمت مصطفیٰ ہوئے. تو پاگل ہویا لے جا. میں آخا نہیں کھا دیا. میں جدو سارے چلے گئے ہارڈ لا کے میں آخا مرن دے مولی خاد میں تو تہاڈا مجرم ہوں. میں کہا آج تسی جس طرف کھڑے ہو آج تہاڈے ہاتھ دی کوئی شے نہیں کھڑی. قیامت والے دن یہ تو کہاں گے نا حضور تہاڈے جو دشمن نال جڑی بھی کھڑے سن نا اسی انہوں نے بھی کوئی نہیں رواداری کی. ویسے میں مسکین آدمی ہاں لیکن جب حضور دی بات آ جائے پھر گل وچ ہو رہے. پھر 3 بجے میں پولیس والے 1000 روپیہ دیتا، میں کہ روٹی لیا. اس ویلے میں دال تے 2 روٹیاں منگا کے کھا دی. مریا تو پھر بھی میں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوندا. حضور دی عزت واسطے کھڑے ہو. بس بڑی ہو گئی، تقریراں ہی سننی آن تسی ہن. بس بڑی ہو گئی. حافظ صاحب کہڑے نا حافظ صاحب جنک پروگرام کرا حافظ جی بڑی ہو گئی. ہاں اب اٹھو. ہاں مڑ مڑ تقریرہ ایک باری ہو گئی گل. ایک باری حضرت نماز خطبہ سنیا تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قبیلہ ثقیف دے لوگ آئے، انہاں 3 شرطاں لائیاں اسلام لان واسطے. انہاں کہا جی اسی نماز نہیں پڑھنی، جہاد نہیں کرنا، زکات نہیں دینی. حضور نے فرمایا اچھا 2 کام تو تواڈے من لیندے نہ تسی جہاد تے جانا ہے نہ زکات دینی، لیکن لا خیر فی دین لا خیر فی دین لیس فی رکوع. حضور نے فرمایا وہ بھی کی دین ہے یار جے نماز کوئی نہ ہوے، اے تواڈی شرط کوئی نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جدو انہیں 2 شرطیں منوا کے کلمہ پڑھ لیا نا نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ذلیلو تسا کی حضور دیا شانہ دسیاں جی ایتھے جڑی میں کہنا جی ساڈے نال انہاں دی گل کراؤ بادشاہ انہاں دی کی سنی کانفرنس انہاں نوں کہو ساڈے نال بیٹھ کے لوٹے گل کرن مقام رسول اتے. انہاں چوڑے دی وجہ تو سارا کچھ ہویا. ذلیلو تسا جی رسول اللہ دیا شانہ دسیاں ہوندیاں کہ حضور دا پیشاب بھی صحابہ پی گئے. اور مولوی کیڑا چوڑا ہے جڑا کہے نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے. وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ،
اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تمنا ہے فرمائی یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ ساڑھے فقیرہ حضور دی این شان بیان کی تھی، کیوں جی؟ اور میں حدیث پاک دو پڑھ کے تے تو گل مکا جلے حضور دے بارے کوئی بندہ گل کر جائے، کمال والی بات ہے۔ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، گل کرن ساڈے نال بیٹھ کے۔ ہاں جی، ایک حدیث ہی پڑھ کے وکھان میں مان لواں گا، میں ہن پڑھی جانا جڑے تھے قرآن انہوں کو حدیث پڑھ کے دسو جویں ساڑھے شیخ الحدیث پڑھ گیا۔ ہاں جی، عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغت ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا۔ اے میں جڑی پڑھی مولا علی اعلیٰ حضرت نے شعر ترجمہ کیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کے ابرو ایسے تھے، حضور کے لبہائے مبارک ایسے تھے، حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور چلتے ایسے تھے، حضور مسکراتے ایسے تھے، مور نبوت حضور کی موجود تھی، حضور سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا، حضور سے زیادہ خوبصورت لہجے والا کوئی نہیں دیکھا، حضور سے سچی زیادہ بات کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، حضور سے بڑا خاندان کوئی نہیں دیکھا، جنہیں اچانک ویکھیا انج ہویا، جڑا قریب آیا تو پھر کہن تے مجبور ہویا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری۔ اور دوسری امام حسن کو عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال كالان يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظري الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ الملكي السلام۔ عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان۔ ایک وجہ تسی تھک گئے ہو، امام حسن فرماندے میرے نانا جان سدا ہی پریشان رہے،
کان رسول تسی ایک وجہ تھک گئے ہاں جی مولوی خادم بڑی کمائی کی تھی لاہور آ گیا حضور سدا پریشان رہے یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا کان رسول اللہ متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست لہو راحت امام حسن فرماندے میرے نانا جان تے ساری زندگی سکون ہی نہیں پایا اساں کے کیتا جناب اساں کے کیتا کان میں اس واسطے حدیثاں پڑھنا یار تسی 2 گھنٹے زیادہ ہو جان مولوی صاحب محفل لمبی ہو گئی تے جنہ ساری زندگی تواڈے واسطے آرام نہیں پایا تے قیامت والے دن بھی حضور اپنے سر اقدس تو دستار اتار دیں گے اللہ دے سامنے تہے یار سجدے میں سر کوٹلی لو ہراڑا بابا بولیا مولانا بشیر صاحب وہ بولے انہیں کہا تہے یار سجدے میں سر کو جھکایا اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست لہو راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم بیشتاقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دقت لا یزم منها شیئا غیر انہو لم یکن یزم زواکا ولا یمدحو ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا فیضا تعدی الحق لم یکم لغضبی شیئن حتی ینتصر لہو ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا ویضا اشار بکفی کلہا ویضا تعجب قلبہا ویضا تحدث اتصل بیا وضرب براحت الیمنا بطن ابہام الیسرا ویضا غضب آرد واشاخ ویضا فرق قد طرفہ جل دحک تبسم یفتر عن مثل حب الغمام یہ چوتھی حدیث انہاں نال بھی لمبی ہے لیکن وہ پھر سے ہی ادھار سال کوٹ والے مست ہاں جی کیوں جی ہاں میں نو موقع ملے نا جی میں تو پوری بخاری یاد کر کے دس دینا لیکن میں تو تاریخ والا مسئلہ میں نو اجازت دین سارے بھئی تو تاریخ چھڑ دے تے میں انہاں نو بخاری 1 سال تو بعد یاد کر کے اینج سناواں گا بخاری نہیں میں نو پیاس نہیں لگتی جی نہ کمال والی بات گل وچ ہو رہے میں جدو پڑھنا پھر گل ادھر چلی جاندی جی ہاں گل وچ ہو رہے توجہ جی ہن دا ترجمہ پیر میرے علی شاہ کیتا اذ وفر اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجم مفلج الاسنام ہیں جی ابرو سوابغ من غیر کرن بینہما عرق یدر الغضب امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے ابرو اتنے سونے تے اتنے باریک تے زلفاں کمال دیاں نہ بالکل گنگریالیاں نہ بالکل سیدھیاں تے خوشبو پھر پیر میرے علی شاہ امام حسن دی اس حدیث دا ترجمہ کیتا جیڑا کہندا نا مینوں حضور دی زیارت ہوئی پہلے او دسے حضور دی زلفاں کی ہو جی اس کیوں جناب سمجھ گئے ہو میری پھر وہ دسے اس ویلے حضور چادر کیڑی پائی ہوئی سی ہاں پھر دسے حضور دے لبھائے مبارک کیوں جیسن حضور دے دندان مبارک کیوں جیسن جھوٹ مار رہے ہو زیارت پیر میرے علی شاہ نو ہوئی نا جی ہون ذرا ترجمہ سنو امام حسن دی مولا علی دی حدیث تا ترجمہ سنو الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں وَإِذَا التفت مولا علی فرمایا معن حضور جدھر بھی ویکھتے سن پوری توجہ نال ویکھتے سن حضور نے کدی بھی ادھا سر اقدس پھیر کے نہیں ویکھیا ہاں امام حسن فرماندے اتھے معن نے امام حسن فرماندے وَإِذَا التفت جميعا ہاں جمعیہ اتھے مان مولا علی مان فرمایا تے امام حسن جمعیہ فرمایا او پھر کی ویکھیا پیر میرے علی شاہ دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں مفلج اسنان کیوں جی امام حسن نے فرمایا میرے نانا جان دے دند مبارک نہ پوچھو کتنے سونے پیر میری علی فضا فرماندے نانا نا چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں میں کہا کی ویکھیا کہنے لگا باسا کی ویکھیا اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں
سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. آپ صاحب دا کی نا ہے؟ حافظ طیب صاحب، علامہ شاہد چشتی صاحب، حضرت صاحبزادہ علامہ حامد رضا صاحب، علامہ محمد شفیق صاحب چشتی صاحب دامت برکاتہم. میں نہ نہیں جانتا، یہ سارے علماء میرے سر دا تاج. میں تے اپنا تعارف کتا پاک رسول یہ تے سارے علماء مشائخ، تسی حضور دے غلام سادات سید، یہ نہ سارے اے سارے ادھی راتی اتنے بہ کے اے تقریر کرنے دا مقصد یہ صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. علامہ چشتی صاحب فرمایا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں. جدو حضور فرما دیتا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی یار میرے واسطے. میں نو لوگا دین واسطے ایتھے پتھر مارے، میرا دین تیرے مسجد محلے جو سپیکر اتر گئے چودھری تیری چودھری پونا کس کام آیا، اور داسا کونسلرہ تیری کونسلری میرے دین دے کام تنا آئی. اور تو ذرا حکمرانہ دیاں چاپلوسیاں تے انہاں دے دروازے تے طواف کرن جوگا سی. اللہ اکبر تے جس ویلے پابندی لگی تو کتھے سی اس ویلے کی جواب ہوئے گا؟ آج لے ان کی پناہ. میرے آقا نے پورا خاندان پیش کر دینا ہے. ہاں جی قیامت والے دن کو عذر کوئی نہیں پیش کرے گا کہ میرے بچے نکے سن. رسول اللہ نے فرمایا حسین تے بچے تو بھی نکے سن، میرے بچے بڑے سونے سن جوانی. حضور نے فرمایا علی اکبر نالوں زیادہ سونے یہ زیادہ جوان ہے. ہاں آج بندے بڑھو سارے حضور دے دین واسطے اپنے پتر بھی پیش کرو تے اپنا آپ بھی پیش کرو تے بڑھا بھی کوئی نہیں کہے گا حضور میں بڑھا ہو گیا سی. حضرت عمر بن مادی کرم نو حضور پیش کر دین گے، اے 86 سالہ میرا غلام چلا گیا جنگ یرموک تے تو زیادہ بڑھا سی انہاں نالوں. ہاں بڑھے بھی جڑے گھر بیٹھ کے تاشاں کھیڈتے ہو نا تے پتراں نو بھیج دیو او بھی باہر نکلو حضور دے دین واسطے. ہاں کوئی بھی میں ملازم سی جی، میں جی میری تنخواہ کا مسئلہ تھا. میرے آقا نے صحابہ نو پیش کر دینا ہے کہ پیٹ تے پتھر بد کے پھر بھی نہ کچھ داسے نہ پڑو، تو اتنا بھکا سی تیرے گھر تے 10 سالہ دی روٹی موجود سی تو پھر بھی دین دی صداگری کی تھی. میرے دین ہوتے نہ نکلیا باہر ملازمت پیچھے پر چل جا پھر جدھر جانی. اے گل ہے جڑی ہاں جی قبراں وچ حضور دی قدر آنی اج پہچان. حضور دے دین واسطے سارے نکلو، بڈھے بھی چلے گئے. کیوں جی جنگ یرموک چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ ولما اقبل خالد بن الولید من العراق قال رجل من نصارى العرب ما اکثر الروم واقل المسلمین. خالد بن ولید جدو آئے نا جنگ یرموک ایک نصرانی کہنے لگا عیسائی خالد بن ولید نو کہنے لگا اوہ توبہ 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 کتنے عیسائیاں دی تعداد ہے، واقل المسلمین کتنی قلیل تعداد ہے مسلمانوں دی. ہاں اسلام یہ ہے. ہاں حالات تو واقعی ایسے ہے. فقال خالد ویلک اتخوفنی بالروم ما ذلیلا، تو میں نے رومیوں کو ڈرانا کیسی؟ انما تکثر الجنود بالنصر، فرمایا کثرت تا ہو دی جے مدد آوے، وانما تقل بالخذلان تے ذلیل جڑا ہو جائے باویں لکھاں من. فرمایا ویکھ تے صحیح محمد عربی دی تلواراں کیویں چلنیاں، ویکھ تے صحیح تماشا تو. کیوں جی اے اسلام ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں. خالد بن ولید نہیں کہ ہاں حالات تو بڑے خراب ہیں، 3.5 لاکھ بندے اور 36,000 کا مقابلہ کیسے ہوگا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے. اے جناب اسلام بیان کر دے چونکہ چناچے نال اسلام بیان ہوندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خالد بن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإن أبيتم إنما أنا قوم يحبون القتل كما يحب العاجم الخمر. فرمایا خالد بن ولید کا خط ہے رستم میران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. سلام دیتے ہوئے جنہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. مذہبی ہم آنگی ہیں جی، مذہبی ہم آنگی، مذہبی ہم آنگی. اسلام امن کا درس دیتا ہے، یعنی جو قیامت گزر جائے مسلمان بچے دے سر جھکال. میں حضور تقریر کی تھی کراچی بلدیہ ٹاؤن وچ حضرت جی، اتنے آج بچے نوجوان بڑا بڑا مجمع کمال. 69 پارک جو ہونا تاریخ ٹوٹ جانی اتنی راتی بھی میں نے بڑی تیاری ہو رہی. 29 نوجوان ہزاراں دے حساب نہ کھڑے ہو گئے. میں نے کہنے لگے اگر اجازت ہوئے
تے سمندر نال یہ چھال مار دئیے. اے تقریر ہوندی. تقریر یہ نہیں ہوندی بندہ روندے روندے مسیتی نکلے. تقریر ہوندی بھائی نوجوان کون جی اجازت ہوئے تے اج ہی چھال مار دئیے. میں آخر نہیں اجے نہیں مارنا. مولوی خادم جی ویل چیئر جی دن اترے گی نا سمندر وچ پھر تسی بھی چھال. ایسے واسطے تو میں غازی تنویر صاحب فون کیتا. انہاں کہا میرے کو کھٹمل آیا ہے. کھٹمل جان دو جیلاں دا جنا مولوی سب تو وڈا اتھوں دا کھٹمل. وہ آیا پہلے کہندے میرے خلاف ساری سازشاں کردا سی جیل وچ. کنز الایمان شریف جاندا سی تے کہندا سی یہ غازی تنویر نو نہیں دینا, اے دہشت گردی سکھاندا ہے. کنز الایمان کہندا روزہ رسول دیاں تصویراں آندیاں سن تے او ظاہر مذہبی رہنما سی. انگریز دے کو پوچھدے سن بھائی اینو اے دے دئی. کہندا نہیں یہ تے دہشت گردی سکھاندا. 11ویں والے پیراں دے روزے دی تصویر کہندے نہیں. ہن کہندے آیا پھر ملن. کہنا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میں کہ کی ہویا بھائی جھٹ پٹ ماشاءاللہ کی ہو گئی. کہنے لگا کنز الایمان بھی چاہیے تو میں دوں گا, ہدایت کی بخشش بھی چاہیے تو میں دوں گا, فلاں فلاں. میں کہا گل وچ کے وے تو دسو. کہنے لگا چونکہ مولوی خادم سے آپ کی فون پر باتیں ہوتی رہتی ہیں نا, آپ ان کو سمجھائیں ذرا ایسی تقریر نہ کیا کریں. میں کہا بچہ گل وچ ہو رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. مولوی کہنا قسم چک کے انہیں کیا. انہیں کہا واللہ پوری دنیا جو صرف تیرا انہیں نہ لیا. انہیں کہا اینو سمجھاؤ. کیوں؟ اس واسطے وہ کہتے ہیں یہ بچے پھر محمد بن قاسم بنان لگا, یہ پھر یوسف بن تاشفین بنان لگا, یہ پھر محمود غزنوی دے گھوڑے